یہ ملک قیدی نمبر 804 سے صلح کیے بغیر آگے نہیں جا سکتا. آپ نے صلح کرنی ہے تو یہ ملک آگے جائے گا. اور جو کہتے ہیں نا کہ آپ اگر نہیں کرتے تو عوام آپ سے صلح نہیں کرتی. تو سوچیں کیونکہ ہم سارے ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ ہیں. کوئی بھی جو کہتے ہیں نا ہر کوئی اس ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہمیں بیٹھنا ہوگا, ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا, اور ہمیں مزید جو ہم نے 75 ایئرز آف ہسٹری جو حرکتیں کی ہے اس چیپٹر کو بند کرنا ہوگا. اور بس جو ہے نا جس طرح ترقی یافتہ ملک وہ کہتے ہیں ترقی کر رہے ہیں, اب مزید ہم اس ملک کی فیوچر کو جو برین ڈرین ہو رہا ہے, یہاں سے لوگ مایوس ہو کے جا رہے ہیں, ہم نے وہ مایوسی ختم کرنی ہے. اور وہ مایوسی صرف اس طرح بھی ختم ہو سکتی ہے جب اس ملک میں لوگوں کو انصاف دکھتا ہوا نظر آئے گا. اگر اس ملک کے پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کسی غریب کو مل سکتا ہے؟ تو یہ ایک آج وہ کہتے ہیں نا کل فیصلہ آ رہا ہے, لیکن آج کی رات ان کے پاس ہے. سوچیں, ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. آپ کے پاس دو آپشن ہے, یا آپ نے اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا ہے, یا آپ نے اس ملک کو ترقی یافتہ کرنا ہے اور چاند پہ لے کے جانا ہے. بریکنگ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں, شاید آپ کو پتا ہوگا کہ FIA حکام آلریڈی ابھی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے اور پہنچ چکے ہیں اٹک جیل میں. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے, اور انہیں پتہ ہے کہ سسپینشن تو ہو جائے گا, تو اس لیے وہ جو مین وائل ٹائم یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ اڈاپٹ کر سکے اور خان صاحب کو کسی اور چیز میں اریسٹ کرے. لیکن اس کے لیے بھی ہم سپریم کورٹ آلریڈی جا چکے ہیں, کیونکہ خان صاحب کی جو FIR ہیں وہ 2 صوبے پر مشتمل ہے, اسلام آباد میں بھی ہے. تو اس لیے ہم ہر ہائی کورٹ نہیں جا سکتے, ہم نے سپریم کورٹ ہی جانا ہے لا کے مطابق. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں وہاں سے ونڈو ملے گی. اور جو خان صاحب کی جس طرح آصف علی زرداری کیس میں ایک فیصلہ آیا تھا کہ ایک بندہ ایک کیس میں اریسٹ ہو تو آپ اس کو دوبارہ اریسٹ نہیں کر سکتے. تو ہمیں امید ہے کہ انصاف ملے گا اور ریلیف. اچھا میم, آپ کو ایک چیز فیل آئی ہو شاید کہ یہ جو فیصلہ ہے اسی نوعیت کا ہے جیسے خان صاحب ابھی فیصلہ جاری نہیں ہوا تھا ریٹن فارم میں اور ادھر سے زمان پارک میں پہنچ گئے تھے پولیس والے, تو یہیں پہ بھی ابھی فیصلہ محفوظ تقریباً نہیں ہوا تھا اور آلریڈی ہمیں خبریں مل گئی تھی کہ FIA حکام پہنچ چکے ہیں. تو آپ کو یہ کنٹرولڈ فیصلہ تو نہیں لگ رہا؟ نہیں, دیکھیں اب اس سے زیادہ وہ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے تھے, لنگر آن نہیں کر سکتے تھے, تو اس لیے ان کو یہ فیصلہ دینا ہی تھا. تو اس جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ عیاں ہے یہ بات کہ اس میں خان صاحب کا جو سینٹینس تھا وہ سسپینڈ ہونا ہی تھا. تو اب ہو چکا ہے, لیکن کیونکہ وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کہ خان صاحب کو اندر رکھا جائے تو وہ ایک FIR کے بعد ایک کیس کے بعد دوسرے میں کریں گے. لیکن وہی میں بتا رہی ہوں کہ ہمیں اس میں پہلے سے ہی پٹیشن میں جا چکے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ریلیف مل جائے گا. اور ابھی آپ کو میں ایک اور وہ بھی بتاؤں کہ حامد خان صاحب واپس آ چکے ہیں اور وہ فرنٹ لیڈ لے گئے. آج کی اس بات میں کوئی تلخی نظر آئی ہے آپ کو کورٹ روم کے اندر؟ پہلے جس طرح سے لطیف کھوسہ کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر تھوڑا سا برہم نہیں ہوئے تھے, تلخی تو نظر نہیں آئی. ہاں, جب بالکل آخر میں امجد پرویز کا بار لنگر آن کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور سب سے مزے کی بات کہ انہوں نے آج کیا کہ جو خواجہ حارث صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا ہے تو وہ تو آپ کی فوٹو کاپی مجھے مل چکی ہے, لیکن کورٹ کا جو CM جو اٹیسٹڈ ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملا. تو یہ کوئی کرنے کی بات تھی. تو جج صاحب نے چونکہ تھوڑی سی سینس وہ کا مظاہرہ کیا اور نے کہا کہ اس طرح کے ریلیز میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, تو آپ آرگومنٹس وائنڈ اپ کرے. تو ہمیں تھوڑا ہو رہا تھا کہ آج ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا, تو انہوں نے اپیل کو ڈیسائیڈ وہ کہتے ہیں وائنڈ اپ کرنا تھا. یہ چاہتے تو ابھی اسی سیکنڈ فیصلہ دے سکتے تھے کہ سسپینڈ ہو چکا ہے جو آرڈر ہے سینٹینس سے, اور خان صاحب کو آپ یہ روکاریں لیں اور جائیں ان کو اٹک جیل سے وہ کہتے ہیں نا رہا کر لیں. لیکن جس طرح سسٹم فکسڈ ہے, سسٹم مینج ہے, تو اس لیے وہ ایک دوسرے کو تھوڑا ٹائم دے رہا ہے کہ چلے ہم کرتے ہیں پر آگے آپ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج بالفرض آپ کو ریلیف مل جاتا ہے PTI کو, جو عدم اعتماد آپ نے کیا وہ عدم اعتماد اب بھی قائم ہے. جب خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ان پہ اعتبار نہیں ہے تو ہم کیسے وہ اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں؟ خان صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے, اب بھی کہہ رہے ہیں اور شاید آگے بھی کہیں. لیکن چونکہ وہی میں بتا رہی ہوں کہ ان کے پاس اب وہ راستے ختم ہو چکے تھے, ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا, نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہی کرنا تھا. یہ پوری قوم کی نظر ہے, آپ کیسے ہر دن تو دھوکہ نہیں دے سکتے. 3 دن آپ نے ڈیلے کر دیا ہے, لیکن آگے جو باقی کے مقدمے وہ اسلام آباد میں ہی ہیں, یہی سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. لیکن ہمیں پھر بھی امید ہے, دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے, اور یہ ملک انصاف کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں لوگوں کی کیا حالت ہے, اور اگر یہ سسٹم اسی طرح کنٹینیو رہا تو مجھے تو سپٹمبر اور اکتوبر میں جو کہتے ہیں نا سول وار خانہ جنگی نظر آ رہی ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے, ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, وہ بجلی کا بل کیسے دیں گے؟ تو ہماری جو مقتدر حلقے ان کو سوچنا چاہیے, ان کو بیٹھنا چاہیے. پہلے بھی میں نے کہا,
अब भी मैं कह रही हूँ कि ये मुल्क केडी नंबर 804 से सुलह किए बगैर आगे नहीं जा सकता। आपने सुलह करनी है तो ये मुल्क आगे जाएगा। और जो कहते हैं ना कि आप अगर नहीं करते तो आवाम आपसे सुलह नहीं करती। तो सोचें, क्योंकि हम सारे एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी जो कहते हैं ना, हर कोई इस मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें बैठना होगा, हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना होगा और हमें मज़ीद जो हमने 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री जो हरकतें की है उस चैप्टर को बंद करना होगा। और बस जो है ना, जिस तरह तरक्की याफ्ता मुल्क वो कहते हैं ना तरक्की कर रहे हैं, अब मज़ीद हम इस मुल्क के फ्यूचर को जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से लोग मायूस होकर जा रहे हैं, हमने वो मायूसी ख़त्म करनी है। और वो मायूसी सिर्फ इस तभी ख़त्म हो सकती है जब इस मुल्क में लोगों को इंसाफ दिखता हुआ नजर आएगा। अगर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता तो आपको क्या लगता है किसी गरीब को मिल सकता है? तो ये एक आज वो कहते हैं ना, कल फैसला आ रहा है, लेकिन आज की रात इनके पास है। सोचें, डिसाइड करें कि आपने इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या आपने इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाना है, या आपने इस मुल्क को तरक्की याफ्ता करना है और चांद पर लेके जाना है। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे पकड़वाना है किसी में।